السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید۔ خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ پہلے کورونا وائرس کی صورتحال۔ پاکستان میں کورونا وائرس سے اموات کی شرح میں کمی آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 6 اموات اور 213 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ افغان وزارت صحت نے پیر کے روز گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 4 نئے کیسز کی خبر دی ہے، جو انتہائی کم تعداد ہے۔ ملک میں اب کورونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 38,196 ہے، جبکہ اب تک 1,402 اموات ہوئی ہیں۔ امریکہ میں کورونا کیسز کی تعداد 60 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ریاست آئیوا، نارتھ ڈکوٹا، ساؤتھ ڈکوٹا اور منیسوٹا میں حالیہ دنوں میں یومیہ ریکارڈ کیسز سامنے آئے ہیں۔ کورونا وائرس سے متاثرہ ملکوں کے فہرست میں امریکہ سر فہرست ہے، جبکہ اموات اور کیسز کی تعداد کسی بھی ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اب تک 8,46,000 سے زیادہ اموات اور 2.5 کروڑ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان میں عبداللہ کی قیادت میں قومی مصالحت کی اعلیٰ کونسل نے ایک بیان میں صدارتی حکم کے ذریعے کی جانے والی تقرریوں کو مسترد کر دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عبداللہ اور صدر اشرف غنی کے درمیان طے پانے والے سیاسی سمجھوتے کے تحت کونسل کی تشکیل عبداللہ کا استحقاق ہے اور صدارتی حکم نامے کی ضرورت نہیں ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے قومی مصالحتی کونسل میں ہفتے کے روز 46 سیاستدانوں کا تقرر کیا تھا۔ ان میں اعلیٰ سرکاری عہدیدار بھی شامل ہیں۔ صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے مزید سیاستدانوں کی کونسل میں شمولیت کے امکان کو خارج نہیں کیا۔ ادھر طالبان کے ایک سابق عہدیدار سید اکبر آغا نے کہا ہے کہ 46 رکنی کونسل پورے افغانستان کی نمائندگی نہیں کرتی۔ ایک سول سوسائٹی تنظیم کے سربراہ عزیز رفیع نے کہا ہے کہ دونوں فریقوں کو خیر سگالی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ورنہ افغانستان میں امن کی بحالی دشوار ہوگی۔ افغان سیاستدانوں کے علاوہ افغانستان میں انسانی حقوق کے آزاد کمیشن کی سربراہ شہرزاد اکبر نے بھی کونسل میں خواتین کی کم تعداد میں نمائندگی پر تنقید کی ہے۔ یہ کونسل افغان حکومت کی طرف سے امن عمل کی قیادت کرے گی۔ صدیق صدیقی کا کہنا ہے کہ مزید پیش رفت ہوئی ہے، جس کے تحت بین الافغان مذاکرات کی تاریخ کا اعلان جلد کیا جا سکے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے اعلیٰ عہدیداروں نے اسلام آباد اور کابل کے درمیان باہمی سطح پر مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے پیر کو کابل میں ہونے والے ایک اجلاس میں شرکت کی ہے۔ افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیرٹی کے فریم ورک کے تحت ہونے والے اس اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے کی، جبکہ افغان وفد کی قیادت افغان نائب وزیر خارجہ میر وائس نیب نے کی۔ اجلاس سے پہلے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے اپنے وفد کے ہمراہ افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ حنیف اتمر سے ملاقات کی، جس میں دوطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔ اطلاعات کے مطابق جنوبی وزیرستان میں عسکریت پسندوں نے 2 مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے قافلوں پر حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں حکام نے 3 اہلکاروں کے ہلاک اور 4 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ادھر قبائلی ضلع شمالی وزیرستان سے ممبر صوبائی اسمبلی اور پشتون تحفظ تحریک کے رہنما میر کلام وزیر کی گاڑی پر میر علی میں اتوار کی رات نامعلوم افراد نے مبینہ طور پر فائرنگ کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک روایتی قبائلی جرگے اور احتجاجی مظاہرے میں شرکت کے بعد واپس بنوں جا رہے تھے۔ فائرنگ کے اس واقعے میں میر کلام وزیر محفوظ رہے، مگر ان کی گاڑی کو نقصان پہنچا۔ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے سے متعلق قانون سازی تاحال تاخیر کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق HRCP نے ایک مرتبہ پھر حکومت پاکستان سے جبری گمشدگیوں کو قانوناً جرم قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ قانون کا مسودہ وزارت قانون کو ارسال کر دیا گیا ہے، جو تمام فریقین سے مشاورت کر رہی ہے۔
پاکستان اس وقت بارشوں کی لپیٹ میں ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق موجودہ بارشیں معمول کی بارشوں سے 20% زیادہ ہیں، جس سے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو دوسری طرف حالیہ بارشوں کے فیصلوں پر اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ بارش سے صوبہ خیبر پختونخوا میں 16 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے سینئر وکیل اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکن پرشانت بھوشن کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے ₹1 کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ اگر 15 ستمبر تک جرمانہ ادا نہیں کیا جاتا تو انہیں 3 ماہ کی جیل یا پھر ان کی وکالت پر 3 سال تک پابندی عائد کر دی جائے گی۔ قانون کی روح سے توہین عدالت کے مجرم کو 6 ماہ کی جیل کی سزا کا انتظام ہے۔ پرشانت بھوشن نے جون میں عدالت عظمیٰ کی کارروائیوں اور چیف جسٹس آف انڈیا کے بارے میں 2 ٹویٹس کیے تھے جن پر انہیں توہین عدالت کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ عدالت نے ان سے غیر مشروط معافی مانگنے کو کہا تھا، لیکن انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کیا تھا۔ اس معاملے پر پورے ملک کی نگاہیں لگی ہوئی تھیں۔ امریکہ کی ریاست اوریگون کے شمال مغربی شہر پورٹ لینڈ میں نسلی امتیاز کے خلاف مظاہرے جاری ہیں، اور ریاست کی گورنر کیٹ براؤن نے مظاہرین کو یقین دلایا ہے کہ شہر میں پولیس کی نفری بڑھائی جائے گی اور نسلی امتیاز روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ شہر میں کئی ماہ سے نسلی امتیاز کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ مظاہرین کا ایک گروپ اتوار کے روز قانون کا نفاذ کرنے والے ادارے کی عمارت کے پاس جمع ہو گیا۔ پورٹ لینڈ کی پولیس نے اس اجتماع کو غیر قانونی قرار دے کر گرفتاریاں شروع کر دی ہیں۔ گورنر کیٹ براؤن نے اتوار کے روز ایک بیان میں کہا کہ منتخب نمائندوں، قانون کا نفاذ کرنے والے اہلکاروں اور برادری کے رہنماؤں سمیت سب کو مل کر پورٹ لینڈ میں نسلی امتیاز ختم کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ گورنر کا کہنا تھا کہ اوریگون اسٹیٹ پولیس کو پورٹ لینڈ بھیجا جا رہا ہے، جہاں وہ ایسے واقعات کی چھان بین کرنے والے عملے کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ گورنر کیٹ نے دائیں بازو کے مسلح انتہا پسندوں کی طرف سے متعدد شہروں میں مظاہرین پر حملوں کی کوششوں کی بھی مذمت کی۔ گورنر کا کہنا تھا کہ وہ پیٹریاٹ پریئر اور سفید فام انتہا پسندوں کو سڑکوں پر پرتشدد کارروائیاں کرنے کی اجازت نہیں دیں گی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار ہوم لینڈ سیکیورٹی کے نگراں سربراہ چیڈ وولف نے ABC ٹیلی ویژن کے پروگرام دس ویک میں پورٹ لینڈ میں ہونے والے تشدد کے لیے مقامی عہدیداروں کو مورد الزام ٹھہرایا، جنہوں نے قانون نافذ کرنے والوں کو ان کے فرائض کی ادائیگی نہیں کرنے دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی ریاستوں ٹیکساس اور لوزیانا کے سمندری طوفان سے متاثرہ ساحلی علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ سمندری طوفان لورا کے باعث کئی افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ ان علاقوں میں حکام بجلی اور پانی کی بحالی کا کام کر رہے ہیں۔ شدید گرمی اور حبس کے موسم میں متاثرہ علاقوں میں امدادی کام بھی جاری ہے۔ لوزیانا کے دورے میں صدر ٹرمپ نے ریاست کے گورنر، کانگریس اراکین اور وفاقی اہلکاروں سے کہا کہ وہ بخوبی واقف ہیں کہ اس علاقے میں جلد ہی ایسے حالات کے بعد بحالی اور تعمیر نو کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ جمعرات کو کیٹیگری 4 کے طوفان میں 14 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ہلاک ہونے والوں میں نصف سے زائد بجلی پیدا کرنے والے جنریٹر کے غلط استعمال سے خارج ہونے والی زہریلی گیس کاربن مونو آکسائڈ گیس کا شکار ہوئے تھے۔ صدر ٹرمپ نے لیک چارلز نامی شہر کا بھی دورہ کیا، جہاں کے 80,000 باشندے طوفان سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ لوزیانا کے محکمہ صحت کے مطابق سمندری طوفان کے بعد 22,000 افراد پانی کی سہولت سے محروم ہیں۔ اس علاقے میں پانی کو صاف کرنے والے پلانٹ کو بھی نقصان پہنچا ہے، جبکہ بجلی کی بحالی کے حوالے سے بھی حالات واضح نہیں ہیں۔ صدر ٹرمپ ریاست ٹیکساس کے اورنج نامی علاقے میں بھی بذریعہ ہیلی کاپٹر گئے۔ 18,000 افراد پر مشتمل اس علاقے کو طوفان نے بری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ متاثرہ علاقوں کے دورے سے قبل صدر ٹرمپ نے لوزیانا کو آفت زدہ علاقہ قرار دیا تھا، جس کے بعد اس سمندری طوفان کی راہ میں آنے والے علاقوں کے لیے وفاقی امداد دستیاب ہوگی۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ کے نومبر 3 کو ہونے والے انتخاب میں مد مقابل جو بائیڈن نے انٹرنیشنل برادرہڈ آف الیکٹریکل ورکرز نامی تنظیم کے 20,000 کارکنوں کے متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی کے کام میں شامل ہونے پر کہا کہ بحرانوں کے وقت امریکیوں کا بہترین کردار سامنے آتا ہے، اور یہی ہم اس طوفان کے بعد دیکھ رہے ہیں۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔